معزز سامعین، سیلف ہیلپ کے موضوع پر بیسٹ سیلر کتاب ہاں تم کر سکتے ہو، جس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لائل سسمن ہیں، دارالشعور پبلیکیشنز کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے افراد کو ایک ٹیم میں ڈھالیں، مولڈ انڈیویجولز ان اے ٹیم۔ بینجامن فرینکلن کا کہنا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی تائید کرنی چاہیے ورنہ ہم سب تنہا ہو جائیں گے۔ اگر ماتحتوں کی کوششیں مشترکہ دلچسپی کے احساس کے ساتھ ایک ہی سمت میں مرکوز ہوں تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ آپ یہ اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ان امیدواروں کو ملازم رکھیں جو تنہا اڑنے کی بجائے ٹیم کی صورت میں کام کرنے کے آرزومند ہوں۔ نمبر 2، اپنی توقعات صراحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لائیں کہ ماتحت ایک ٹیم کے ارکان کے طور پر کس طرح کام کریں گے۔ مثلاً ان سے کہیں کہ وہ گاہکوں کی خدمت کو مزید بہتر کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ نمبر 3، تحریری طور پر ٹیم کی واضح تشریح کریں تاکہ وہ آگاہ ہوں کہ وہ کس ٹیم کا حصہ ہیں۔ نمبر 4، باقاعدگی سے ٹیم کے اجلاسات بلائیں جس کے دوران ٹیم کے تصور پر بحث ہو اور یہ تصور مزید مضبوط ہو۔ نمبر 5، جب ماتحت بحیثیت ایک ٹیم کوئی کامیابی حاصل کریں، ان کو ایک ٹیم کے طور پر تسلیم کریں اور انعام و اکرام دیں۔ نمبر 6، بہترین کام کرنے والوں کی طرح قدرے کم کام کرنے والے ماتحتوں کی بھی قدردانی کریں۔ نمبر 7، جو ماتحت انفرادی طور پر عمدہ کام کریں اور اچھے ٹیم پلیئر بھی ہوں، ان کے کام کی قدردانی کریں اور انعام دیں۔ ٹیم کے اتحاد کو کمزور کرنے والے طرز عمل پر اعتراض کریں۔ کارکردگی جائزہ فارم میں ٹیم کے کھلاڑی کی صلاحیتوں کے بارے میں جگہ دیں۔ نمبر 8، جن تنازعات سے ٹیم کے اتحاد کو خطرہ ہو انہیں حل کرنے کے لیے مداخلت کریں۔ ماتحتوں پر واضح کریں کہ ہم آہنگی آپ کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ نمبر 9، ماتحتوں کا ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں اور نہ کسی کو ایک ماڈل بنائیں جس کی دوسرے ریس کریں۔ نمبر 10، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیم کے ارکان ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں اور فرائض کو اچھی طرح جان لیں گے۔ نمبر 11، جس قسم کی ٹیم ورک کی آپ ان سے توقع رکھتے ہیں اپنے عمل سے اس کی مثال قائم کریں۔ نمبر 11، جوش دلانے والے متحد کرنے اور توجہ مرکوز کرنے والے ویژن کے ذریعے ماتحتوں میں جذبہ جگائیں۔ اور اس کام کا معیار کیا ہوگا؟ کامیابی کے لیے متفقہ اقدامات طے کریں تاکہ وہ اپنے نتائج کو اس کی روشنی میں پرکھ سکیں۔ نمبر 5، اس پر نظر رکھیں کہ نگراں اس ٹیم کو ان کی کارکردگی کے بارے میں اکثر و بیشتر اپنے رد عمل سے آگاہ کرتا رہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیم کے ارکان کو بخوبی علم ہو کہ وہ ان کی پیش رفت کیسی ہے، خاص طور پر جب ٹیم کو اپنا کام شروع کیے کچھ ہی دن ہوئے ہوں تو انہیں اپنی جدوجہد کو زیادہ سودمند سمت میں لے جانے کے لیے جو مدد درکار ہو وہ فراہم کریں۔ نمبر 7، اس کو بھی یقینی بنائیں کہ ٹیم کے ارکان ایک دوسرے سے، ان کے نگرانوں، ادارے کے اعلیٰ انتظامیہ اور گاہکوں کی جانب سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملے۔ نمبر 9، ٹیم کے نگرانوں کی حوصلہ افزائی اور تربیت کے ذریعے حمایت کریں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے بامقصد تربیت کی سرپرستی کریں، اسپانسر یوزفل ٹریننگ۔ اسپانسر یوزفل ٹریننگ۔ مارک ٹوین کا کہنا ہے، تربیت ہی سب کچھ ہے، تربیت کے بغیر علم بھی بے معنی ہے۔ کئی ادارے اپنے کارکنوں اور ماتحتوں کی تربیت پر بڑی رقم خرچ کرتے ہیں، تاہم بسا اوقات سرمایہ کاری رائیگاں جاتی ہے اور ادارے کو تربیت دلانے سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ادارے میں ایسی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جو بہتر نتائج دے۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں ہم کن اقدامات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کارکردگی جائزہ رپورٹوں کے نتائج یا نگرانوں، ساتھی افسروں
اور ماتحتوں کے سروے کا مطالعہ کر کے فیصلہ کریں کہ کس نوع کی تربیت دی جانی چاہیے۔ نمبر 2، تربیت سے قبل ملازمین اپنے نگرانوں سے مل کر یہ طے کریں کہ انہیں تربیتی سیشن سے کیا حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، تربیتی سیشن طویل الوقت ہونے کے بجائے مختصر دورانیے کے اور زیادہ لمبے عرصے پر محیط پھیلے ہوئے ہونے چاہیے۔ 5 دن کی مسلسل تربیت کی بجائے ہفتے میں ایک بار نصف دن کی تربیت جو 10 ہفتے جاری رہے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ نمبر 4، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تربیتی پروگرام کے سیکھنے کے اہداف بالکل واضح ہوں، پروگراموں میں عملی مثالیں اور ان کا اطلاق بھی ہو، ایسی سرگرمیاں بھی ہوں جو ان کو سیکھنے کے عمل میں شریک کریں، سوالات پوچھنے اور مواد کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے مواقع ملیں۔ نمبر 5، پیسے نہ بچائیں، بہترین تربیت کنندگان کی خدمات حاصل کریں۔ آپ کو عموماً اتنا ہی ملتا ہے جتنی آپ قیمت ادا کرتے ہیں۔ نمبر 6، تربیتی پروگرام کے شرکاء کو تربیت کا تجزیہ کرنے کے لیے کہیں، ان سے دریافت کریں کہ اس سے کیا نکال دیا جائے اور کیا شامل کیا جائے یا بہتر بنایا جائے تاکہ آئندہ جب بھی تربیت دی جائے تو وہ بہتر طور پر دی جا سکے۔ اس کو یقینی بنائیں کہ تربیت کنندگان ان کی رائے پر عمل کریں۔ نمبر 7، تربیتی سیشن کے اختتام سے قبل شرکاء سے کہیں کہ وہ حکمت عملی ترتیب دیں کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کا اطلاق کس طرح کریں گے۔ نمبر 8، اس بات پر اصرار کریں کہ سیمینار کے اختتام کے فوراً بعد اپنے اپنے افسروں سے اپنی حکمت عملی پر بات کریں۔ باب نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں، دفتر میں ترقی کریں۔ رابرٹ فراسٹ کا کہنا ہے، وفاداری کے ساتھ 8 گھنٹے کام کر کے بالآخر آپ مالک بن کر 12 گھنٹے روزانہ کام کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 6 کا پہلا عنوان ہے، معلوم کریں کہ آپ کا باس آپ سے کیا توقعات رکھتا ہے۔ Find out what your boss expects۔ ہنری ڈیوڈ کا کہنا ہے، صرف جفاکش ہونا ہی کافی نہیں ہے، چونٹیاں بھی بہت محنتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے شخص کے لیے کام کرتے ہیں جو معمہ ہے، یہ آپ کا باس ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک فوق الفطرت شخص کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ باس کا ذہن پڑھ کر یہ جان جائیں گے کہ کیا کام کرنا ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے۔ آپ کے پوچھے بغیر یہ راز آپ پر فاش نہیں ہوگا۔ یہ راز آپ پا تو لیں گے مگر بہت دیر بعد ہی ایسا ہوگا۔ آپ اس بھید کو پا سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے باس سے دریافت کریں کہ آپ کے تازہ ترین فرائض کیا ہیں۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے کہ آپ کے فرائض مبنی کے دائرہ کار میں صرف کیا کی ذمہ داریاں آتی ہوں، یعنی آپ نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اپنے باس کو سمجھائیں کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کام کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور اس کا معیار کیا ہو تو آپ اپنا کام بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ ہر ایک ملازم کی ذمہ داری سے وابستہ توقعات کو تحریر کر دیا جائے۔ اگر باس توقعات اور ذمہ داریاں تحریری شکل میں فراہم نہ کر سکتا ہو یا ایسا کرنے سے انکار کر دے تو پھر آپ ان کو خود تحریر کریں، پھر انہیں منظوری اور نظر ثانی کے لیے اپنے باس کو پیش کریں۔ باس کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ توقعات کے تمام پہلوؤں پر اتفاق رائے ہو جائے۔ نمبر 3، معمہ باس سے کانٹریکٹ حاصل کیے بغیر اس کے سامنے سے نہ ہلیں۔ جب کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو باس کو آگاہ کریں کہ آپ اسے پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنائیں گے اور آپ کو کس قسم کے نتائج کی توقع ہے۔ اپنی منصوبہ بندی کی پہلے ہی منظوری لے لیں تاکہ بعد ازاں آپ کو باس سے یہ سننا نہ پڑے کہ میں ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ نمبر 4، اپنے دفتر کے ساتھیوں سے دریافت کریں کہ باس کی توقعات کے بارے میں ان کا فہم کیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ملازم باس کی توقعات کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے تو پھر اس کی کامیابیوں سے سیکھیں۔ نمبر 5، اگلے 30 روز اپنے باس کا گہرا مشاہدہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں، پوری توجہ دیں۔ اس دوران اس کی حرکات و سکنات پر اس سے بہت زیادہ توجہ دیں جو آپ عام طور پر دیتے ہیں۔ اس کی باتیں غور سے سنیں۔ 30 روز کے اختتام پر ان تمام امور اور باتوں کو یکجا کر دیں جو آپ کے باس کے لیے اہم ہیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے، اپنے باس کو خوش کریں۔
پلیز یور باس۔ ڈیوڈ چنس کا کہنا ہے کسی بھی آدمی کو اپنے افسران بالا کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے جیسے وہ آگ کے ساتھ رہتا ہے۔ اتنا قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ جل جائے اور اتنا دور بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ٹھنڈ سے مر جائے۔ آپ کا کام اپنے باس کے حسب منشا اس کی خدمت کرنا ہے۔ اس خدمت کو آپ جس قدر خوشگوار بنائیں گے اتنی ہی جلدی ترقی کریں گے۔ آپ اپنے افسر کو بہت طریقوں سے خوش کر سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر دن کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ خوش ہوں۔ نمبر 2، جن چیزوں سے آپ کے باس کو اذیت پہنچتی ہے یا اسے مایوسی ہوتی ہے ان کے بارے میں جانیے، ان میں سے کم از کم ایک کو ختم کریں۔ نمبر 3، اس کو یقینی بنائیں کہ باس کی میز تک پہنچنے سے قبل تمام مسائل حل ہو چکے ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ باس کے علم میں لانا ہی پڑے تو پھر اس کا ممکنہ حل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اپنے باس کو باخبر رکھیں۔ کوئی بھی اچھی یا بری خبر آپ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ نمبر 5، دوسروں کے سامنے اپنے باس کی تعریف کریں، اس سے امکان ہے دوسرے لوگ کوئی راز آپ پر فاش کر دیں گے۔ نمبر 6، یہ جانیے کہ آپ کا باس آپ کی کارکردگی کے حوالے سے کیا توقعات رکھتا ہے۔ اس کا یقین کر لینے سے قبل باس کیا چاہتا ہے اپنے کسی فرض منصبی پر کام شروع نہ کریں۔ نمبر 7، اس بات کو پہچانیے کہ آپ کس صلاحیت کے ماہر ہیں۔ اس صلاحیت میں ملکہ حاصل کرنے کے لیے کسی تربیتی پروگرام میں حصہ لیں۔ نمبر 7، اپنی کمپنی کے لیے پیسے بچائیں، ایسے طریقے ڈھونڈیں جس سے کام ارزاں ہو۔ نمبر 8، اپنی کمپنی کی آمدنی بڑھائیں، نئی منڈیاں تلاش کریں یا پرانی منڈیوں سے ہی اضافی بزنس حاصل کریں۔ نمبر 10، دوسروں کے لیے رجحان ساز بنیں، کام مختلف انداز میں بہتر طور پر مکمل کرنے کے طریقے دریافت کریں۔ نمبر 11، اپنے اندرونی اور بیرونی گاہکوں کی اس لگن کے ساتھ خدمت کریں کہ وہ آپ کے باس کے سامنے آپ کی تعریف کریں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے اپنے گاہکوں کی غیر معمولی خدمت کیجیے۔ سرو کسٹمرز ایکسیپشنلی۔ چارلس ریویسن کا کہنا ہے میں مسابقت کا سامنا نہیں کرتا بلکہ اسے کچل دیتا ہوں۔ کاروباری سلطنتوں کی بنیاد غیر معمولی کسٹمر سروس پر ہے۔ فیڈرل ایکسپریس، ڈرنی، والٹ مارٹ اور اس قسم کی دوسری بڑی کمپنیاں اس کی واضح مثال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ اتنی معروف نہ ہو، تاہم جو لوگ آپ کی تنخواہ ادا کرتے ہیں ان پر توجہ دے کر اور ان کی ضروریات پوری کر کے آپ اپنی کمپنی کی نیک نامی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یاد رکھیے آپ اپنے کسی خریدار کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کمپنی کی جو اپنے گاہکوں کی خدمت کر رہی ہے، اسی طرح عمل کیجیے۔ نمبر 2، اپنے ملازمین سے وہی برتاؤ کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گاہکوں سے کریں۔ اگر ان سے بدسلوکی اور بدتمیزی ہوگی تو وہ گاہکوں سے بدتمیزی اور بدسلوکی کریں گے۔ نمبر 3، جو لوگ گاہکوں کی خدمت پر مامور ہیں ان پر واضح کر دیں کہ آپ گاہکوں کی خدمت کے حوالے سے ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ نمبر 4، گاہکوں کی ضروریات اور ان کی شکایات کی پیش بندی کریں۔ ان کے کہنے سے قبل ہی ان کی ضروریات پوری کریں اور شکایت کرنے سے قبل ہی ان کی شکایات دور کریں۔ نمبر 5، اپنے گاہکوں کو ان کی توقع سے بڑھ کر دیں۔ نمبر 6، شکایت کرنے والے گاہکوں کی بات غور سے سنیں اور ان کی شکایت بڑی فراخ دلی، شکر گزاری، بخوشی اور احساس ندامت کے ساتھ مستعدی سے دور کریں۔ نمبر 7، اپنے گاہک کو کبھی انکار نہ کریں اور نہ ہی کہیں کہ یہ میرا کام نہیں۔ نمبر 8، گاہکوں سے تعلق رکھیں۔ غیر واضح پالیسیوں کی سزا گاہکوں کو نہیں بھگتنی چاہیے۔ جو ہدایات آپ ان کو دیتے ہیں وہ اشارے جن پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ توجہ دیں، ان اشاروں کو بہتر بنائیں۔ مصنوعات اور خدمات کے بارے میں پوری دیانتداری برتیں۔ نمبر 9، اپنے ملازمین سے کہیں کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ذہن لڑائیں کہ ہم اپنے حریف کی نسبت کس طرح اپنے گاہکوں کے مختلف انداز میں جلد اور بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، اپنی کارکردگی کے بارے میں اپنے گاہکوں سے بار بار پوچھیں، ان کے جوابات اور رائے کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آئیے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی کارکردگی کے بارے میں جانکاری لیں۔ فائنڈ آؤٹ ہاؤ ویل یو آر ڈوئنگ۔
جان ووڈن کا کہنا ہے اہمیت اس کی ہے کہ کچھ جاننے کے بعد اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں۔ اکثر ملازمین سے اگر پوچھیں کہ ان کے باس سے انہیں کس قسم کا رد عمل ملتا ہے تو وہ کہیں گے کون سا رد عمل۔ اگر آپ بھی ایسی ہی مشکل میں گرفتار ہوں تو ایسے بہت سے طریقے اپنا سکتے ہیں جن سے باس آپ کی کارکردگی کے بارے میں تعمیری تنقید کا اظہار کرے۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن ہدایات پر عمل کر کے کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آئندہ جب بھی آپ کا باس آپ کے کسی کام کے بارے میں رد عمل ظاہر کرنے میں ناکام رہے تو اس سے یہ نہ پوچھیں کہ کیا آپ کو میرا کام پسند آیا، بلکہ یہ پوچھیں میں ایسا کیا مختلف کرتا کہ کام کا نتیجہ بہتر نکلتا۔ اس سے دوسرے سوال سے آپ کو ایک مددگار رد عمل ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ نمبر 2، اپنے باس سے یہ پوچھیں کہ بڑا باس آپ کی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے دے گا۔ جواب میں امکانی طور پر آپ کا باس ایک کمزور رد عمل دے گا۔ نمبر 3، ملازمین کی کارکردگی جانچنے کا فارم حاصل کریں، جیسا کہ منتظمین جنہیں رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے باس سے کہیں کہ وہ آپ کی کارکردگی کی درجہ بندی کرنے کے لیے اسے پر کرے۔ اگر یہ تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو اسے خود پر کریں اور اپنے باس سے پوچھیں کہ آیا وہ آپ کی خود تشخیص سے متفق ہے۔ نمبر 4، باس کسی کا نام لیے بغیر ملازمین کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں جو شکایات کرتا ہے اسے سنیں، اسے دریافت کریں کہ آپ خود اس شعبے میں بہتر کارکردگی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، باس کے قریبی ساتھی سے پوچھیں کہ باس کی آپ کی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے ہے۔ نمبر 6، باس سے پوچھیں کہ اگر آپ مجھے کسی تربیتی پروگرام کے لیے نامزد کریں گے تو وہ کون سا تربیتی پروگرام ہوگا، یا اپنے باس سے خود دریافت کریں کہ وہ ایک ایسے طویل المدتی پیشہ ورانہ تربیتی منصوبہ کی تخلیق میں آپ کی مدد کرے جس میں بالمشافہ کوچنگ شامل ہو۔ نمبر 7، جب تنقید کی جائے تو طیش میں آ کر یا پسپائی اختیار کر کے باس کو ناراض نہ کریں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے ترقی کے امکانات کو بڑھائیں۔ Increase your chance to advance۔ ونس لمبارڈی کا کہنا ہے اگر آپ میں لگن، گرم جوشی اور ولولہ نہیں پایا جاتا تو آپ کو بڑی گرم جوشی سے برطرف کر دیا جائے گا۔ ترقی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آپ ہی آپ ہو جائے، اس کے لیے بہت احتیاط سے منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ملازمت میں پیش رفت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ہی اپنے باس سے ایک ایسا کیریئر پلان تخلیق کرنے کے لیے مدد طلب کریں جس میں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ممکنہ راستوں کی خاکہ بندی کی گئی ہو۔ منصوبہ بندی میں واجبات لازمی طور پر شامل ہوں جنہیں آپ گریڈ، پیشہ ورانہ مہارت اور کارکردگی کے معیارات کی صورت میں ادا کریں گے۔ اس منصوبے کی ہر سال تجدید کریں۔ نمبر 2، کسی گرو کے ساتھ خود کو نتھی کر لیں جو آپ کا باس یا کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے کیریئر سے آپ جو اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گرو سے مشورہ کریں۔ نمبر 3، آپ جس عہدے پر براجمان ہیں اس کی جتنی تنخواہ عموماً دی جاتی ہے اس سے زیادہ طلب نہ کریں۔ اگر آپ بہت ہی زیادہ تنخواہ کے طلبگار ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کے لیے آپ کو ترقی دینے یا آپ کو ملازمت برقرار رکھنے میں مشکل پیش آئے۔ نمبر 4، ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے آپ سے پہلے کے لوگوں نے جو راستے اپنائے تھے ان کا مطالعہ کر کے ان کی ریس کریں۔ نمبر 5، ملازمتوں کے نئے مواقعوں کے بارے میں چوکس رہیں۔ اس کے لیے اپنے باس پر انحصار نہ کریں جو ہو سکتا ہے آپ کو کھو دینے کے بارے میں خوفزدہ ہو۔ دستیاب مواقع جو آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کے حصول کی کوششوں میں باس سے معاونت کے لیے کہیں۔ نمبر 7، وقتاً فوقتاً ترقی کرنے میں اپنی دلچسپی سے اپنے باس کو آگاہ کرتے رہیں۔ خیال رہے کہ ایسا کرتے ہوئے آپ زحمت بھی نہ بنیں اور نہ ہی باس کو یہ محسوس ہو کہ آپ حد سے زیادہ ترقی کے مشتاق ہیں۔ نمبر 8، جس عہدے کے آپ تمنائی ہیں اس پر فائز لوگوں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کریں اور ان کے مددگار بنیں۔ ایک روز ہو سکتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ وہ اپنی جگہ کسی شخص کا نام دیں اور وہ آپ کا نام دے دیں۔ نمبر 9، اپنے ادارے کے بارے میں اپنی شہرت ایک ماہر شخص کے طور پر قائم کریں۔
اس وجہ سے شہرت سے آپ کو ملازمت کی کوئی بہت ہی زبردست پیشکش ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے باس کو آپ کو ترقی دے کر اپنے پاس ہی رکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔